بن وائل بدبخت نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا بے اولادی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پیارے بے شک تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، اللہ کو جلال اللہ فرما رہا ہے۔ لیکن علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آج بھی موجود ہیں اور ان کی اولادیں بھی موجود ہیں، تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سورہ کوثر جو ہے کہ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آج بھی موجود ہیں اور آج بھی ان کی اولادیں ہیں۔ ان شانئک ھو الابتر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب وہ دنیا ہستی سے سارے مٹا دیے جائیں، یہ الوہی حرمت کے ہی خلاف ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اب ثابت یہ ہوتا ہے مفہوم اگر غور کیا جائے کہ اب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہ حسین کا بھی دشمن ہے، ایسے ہی تو اب حسین کا دشمن یہاں تک ہے کہ حسین کرب و بلا گئے اور کسی نے حسین کا حیا نہ کیا، حیا یہاں تک نہ کیا کہ حسین کے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ چھوڑا گیا، اور یہ تمام جو مظالم ڈھائے گئے یہ یزید کی طرف سے ڈھائے گئے۔ ایسا ہی۔ یہ دشمنی در حقیقت کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی یا حسین ابن علی سے تھی؟ سید الشہداء علیہ السلام کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی یزید سے، اور یزید کو بھی کوئی ذاتی نہیں تھی، لیکن مین مسئلہ کیا تھا؟ اس نے وحی کا انکار کیا، اس نے قرآن کا انکار کیا، اس نے کہا بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے۔ کہ در حقیقت رسول سے دشمنی حسین سے دشمنی ہے، فاطمہ سے دشمنی ہے، علی سے دشمنی ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے وہ شخص یہ کہے کہ جناب والا میں نے خیال آرائی سے بات کہہ دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبوی زبان سے نشاندہی فرمائی ہے۔ قبلہ یزید کی بھی کہیں نشاندہی کر دی تھی؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے باقاعدہ یزید کا نام لے نام لیا ہے، آپ نے نام بھی لیا ہے، نام لیا ہے، آپ نے نام بھی لیا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ میں اس تحقیق سے متفق نہیں ہوں، یہ ریت اتنی بدعت ڈال دی گئی ہے، میں اسے بدعت کہتا ہوں، یا جہالت ہے یا ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ 1400 سال سے جو دین ہم تک پہنچ چکا ہے کیا وہ حقیقی دین ہے جو ہم تک پہنچا ہے، یا اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہم تک نہیں پہنچا؟ چونکہ ہم بہت سارے علماء کرام سے سنتے ہیں کہ بھئی فضائل علی چھپائے گئے، یعنی بہت سارے ایسے اہل البیت کے فضائل وہ چھپا دیے گئے، اس کا مطلب یہ کہ حقیقی دین نہیں پہنچا؟ حقیقی دین تو پہنچ گیا علامہ صاحب، تو یہ کیا ہم کو سننے میں ملتا ہے کہ حقیقی دین نہیں پہنچا؟ 1400 سال سے جو دین ہم تک پہنچ گیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں معاذ اللہ کہیں نہ کہیں مبینہ تحریف ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ دراصل مذہبوں کے تصورات جو بھی تراش خراش ہے، ایک تحقیق کے طالب علم کے سامنے سارے مذہب ننگے ہیں۔ جس وقت بنو امیہ غازوانہ قبضے کے ساتھ آئے، یہ اقتدار پر قابض ہوئے، ان کو دلی طور پر کوئی احترام نہیں دیتا تھا، دل سب لوگوں کے اہل بیت اور اکابر صحابہ کے ساتھ وابستہ تھا۔ اب یہ چونکہ شروع سے ہی صحابہ کے خلاف تھے اور اہل بیت کے خلاف تھے، رسول کے خلاف تھے، انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا۔ تھنک ٹینک کے اندر انہوں نے یہ بات طے کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اہل بیت کو ڈی گریڈ کریں۔ تو اہل بیت کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے جب ان کو کہا کہ آپ رپورٹ تیار کریں، معاملہ کیا ہے کہ دل کیوں ادھر چکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اہل بیت نبوت کی تقدس میں قرآن کی آیات بھی بطور گواہ ہیں اور رسول تو بطور فریق کھڑا ہے، اور تمہارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تمہارے کسی تقریب کے تصور میں رسول کی زبان سے سرزد ہوا ہے، بولنا تو دور کی بات ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر ہم خود بنا لیتے ہیں۔ لاکھوں حدیثیں گھڑی گئیں۔ آپ اہل تشیع بخاری مسلم سے اختلاف رکھتے ہیں کچھ احادیث سے، اور اہل سنت جو ہیں وہ اصول الکافی کی کچھ روایات سے احادیث سے اختلاف رکھتے ہیں، پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ اگر وہی دین ہم تک پہنچا پھر اختلاف کیوں ہے؟ کر سکتا ہے اختلاف، اصول کافی کیا بخاری شریف میں اہل سنت سارے اکٹھے ایک طرح سے نہیں مانتے، سارے اشارے جو ہیں بخاری کے ان کی اپنی اپنی پرسیپشن ہے، اور کوئی حدیث کو کہتے ہیں کہ مثلا کچھ ایسے بھی طبقے موجود ہیں ملتان میں ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ بالکل ہی صحیح بخاری کو مانو ہی نہیں، ایک طبقہ موجود ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مناسب نہیں۔ اسی طرح اصول کافی میں بھی وہ ساری روایات درست تھوڑی ہیں۔ امت نے رسالت پر اعتماد کیا ہی نہیں ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت چیلنج کر دی گئی، انک لمجنون، یہ تو پاگل ہے، ہم کیسے نبی مانیں؟ آپ نے اپنی نبوت کی عظمت میں بطور دلیل قرآن سنایا تو قرآن بھی چیلنج ہو گیا۔ انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانی ہم نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں کوئی کمال دکھایا جائے، معجزہ دکھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا اور آسمان پر چمکنے والے چاند کا سینہ چیرا، بہت سارے معجزات دکھائے، معجزات بھی چیلنج کر دیے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ جادو۔ اب جو اعتماد کی بنیادی اکائیاں تھیں وہ چیلنج ہو گئی۔
حضور کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اب کیا پیش کروں، اب کیا پیش کروں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ بنو امیہ نے جو اس میں غلاظت پھینکی تھی اپنی جاہلوں کی جہالت کی، اس نے لوگوں کو متاثر کیا. یہاں ہمارے ہاں ایک اہل سنت والا تشیع کے ہاں عقیدہ تفضیل کا ایک تسلسل موجود ہے. اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. قرآن کریم شیعہ عالم دین بیٹھے ہیں. ہاں میں پوری کہہ رہا ہوں. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف، علماء تو دور کی بات ہے، کوئی ملکوتی فرشتہ بھی نہیں دکھا سکتا. فقیر کا چیلنج ہے کہ کسی حرف کو اللہ نے شیخین اور ثقلین کے مابین مفاضلے پر نازل کیا ہو بطور ناس. شیخین اور ثقلین کے مابین مفاضلے پر نازل کیا ہو بطور ناس. یہ باطل ہے، یہ کسی امام سے ثابت نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، نہ کوئی مثلا یہ خوابوں خیالوں کا دین نہیں ہوتا، یہ خوابوں خیالوں کا دین نہیں ہوتا. یہ لوگ سو رہے ہیں اور مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے. کوئی شخص جان بوجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو سمجھ لے کہ مشکل ہے اس کی بخشش، تو سمجھ لے کہ مشکل ہے اس کی بخشش. امام جعفر صادق فرما رہے ہیں ہم سے منسوب کوئی قول بھی قرآن سے ٹکرا جائے دیوار پہ دے مارے. حسین دھوکا کھا گئے، حسین کو پتہ نہیں چلا. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب، احترام اور تضرع کے ساتھ ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم. ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ وحدت امت کے حوالے سے ہم کام کریں، اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو اتحاد اور اتفاق کا ایک پیغام دیں. چونکہ ہم الحمدللہ پاکستان بھر کے تمام علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اپنے تئیں اکسائی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم اہل سنت و جماعت مکاتب فکر کے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اتحاد کے حوالے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اہل حدیث علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح اتحاد کے حوالے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اہل تشیع مکاتب فکر کے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور محبت کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین کرام، یہ ایک گلدستہ ہے اور گلدستے میں ہر رنگ کا، ہر نسل کا پھول ہوا کرتا ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھیں تو علمی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشبو سے حسد یا جلن نہیں رکھتے. آج بھی جید علماء کرام ہمارے اس علمی مکالمے میں، چونکہ آج علمی ٹاکرا نہیں ہے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ، آج اس پلیٹ فارم پہ ایک علمی خوبصورت مکالمہ ہونے جا رہا ہے. جی ہاں، علمی مکالمہ. میں علماء کرام جو اپنے اپنی خوشبو رکھتے ہیں ان کی جانب باقاعدہ بڑھوں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک درد ہے میرا
اس درد سے میں آغاز کروں گا اور وہی درد سوال کی صورت میں علماء کرام کی خدمت میں رکھوں گا۔ وہ درد یہ ہے کہ تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے، جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے، اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا تم نے مگر تم نہ جیے۔ علم نے خون رگ جاں دیا اور نہ مرا، علم نے خون رگ جاں دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ ہو سیارہ ہو انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ ناظرین کرام، ستم ظریفی تو یہ ہے کہ یہاں علماء کرام اپنی اپنی تحقیقات حوالہ جات کے ساتھ پیش کیا کرتے ہیں اور کمنٹس کرنے والے ہنستے ہیں، جبکہ آپ نہیں جانتے یہ کتنی محنت اور علم کی لگن میں آگے بڑھ کر تحقیقات پیش کی جاتی ہیں۔ علماء کرام کی خدمت میں پہلا سوال رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے تعارف کراتا چلوں۔ آپ اپنی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں بنیادی طور پر روایتی جو تعارف کراؤں گا وہ اسی طریقے سے کراؤں گا۔ اہل سنت و جماعت کی نمائندگی جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی تحقیقات و افکار سے کانپتے ہیں یزیدی، براجمان ہے علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی۔ السلام علیکم علامہ صاحب، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ اور اہل تشیع مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں، روایتی طور پر تعارف ان کا اسی طریقے سے کراؤں گا۔ اہل البیت و صحابہ کے ہیں یہ مدافعی، تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر امجد علی جعفری۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا۔ آپ دونوں پھولوں کی اجازت ہو، چونکہ یہ گلدستہ ہے، مہک رہا ہے، چہک رہا ہے، اسی طرح اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیتے رہیں۔ تو آپ نے اس گلدستے کو وہ ایک دھاگا باندھتے ہیں نا، جی ہاں، وہ دھاگا باندھا ہوا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کام لیتا رہے، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کام کرتے رہیں۔ اجازت ہو آپ علماء کرام کی تو اتحاد کے حوالے سے ذرا ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو پہلا سوال قبلہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، مجھے بتائیے کہ پہلا ہی درد ہے ایک، چونکہ میرے خیال سے یہ پہلی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھ رہا ہوں، ہم نے پوڈ کاسٹ تو بہت کیا آپ کے ساتھ، لیکن یہ سوال ہے درد کی صورت میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ عاص بن وائل بدبخت نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا بے اولادی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پیارے بے شک تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اللہ کو جلال آیا، اللہ فرما رہا ہے۔ لیکن علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں قبلہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آج بھی موجود ہیں اور ان کی اولادیں بھی موجود ہیں، تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سورہ کوثر جو ہے کہ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آج بھی موجود ہیں اور آج بھی ان کی اولادیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عادت کریمہ ہے کہ وہ بے محل کبھی کلام نہیں فرماتے، یہ الوہی حرمت کے ہی خلاف ہے سبحان اللہ کہ وہ بے محل کلام کرے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً جو کچھ اللہ نے فرمایا وہی حق ہے۔ عاص بن وائل کا اگر نسب دیکھیں، آگے دیکھیں، اس کی اولاد دیکھیں تو کہیں اس کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ رہا ان کے مانوی تصورات کو آگے بڑھنے والے یا انکار کرنے والے فلاں فلاں، حق اور باطل کا ایک تسلسل شروع سے رہا ہے۔ جہاں تک انا اعطیناک الکوثر کا ایک تسلسل موجود ہے، ہمارے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے۔ آپ ہزاروں نفوس قدسیہ بلکہ لاکھوں نفوس قدسیہ کا ریکارڈ ہم نے 800 سال تک جتنے بھی سادات کرام مسح شہود پر آئے تشریف فرما ہوئے اپنا کردار دیا، اور حرم الہی میں جہاں گزیں ہو گئے اپنا کردار دے کر، کوئی شہادت لے کر، کوئی ویسے ہے، اپنا کردار دیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ماحول کے منظرنامے میں اپنی گفتگو کرتے ہیں، ماحول دلیل نہیں ہوا کرتا، دلیل کی ایک اپنی کائنات ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہر ایک نظر کا ایک سراؤنڈنگ ایریا ہے، جغرافیہ ہے، ماحول ہے، تو جہاں تک ہماری نظر ہوتی ہے ہم وہیں تک لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ اس سے آگے بھی کچھ نہیں، پیچھے بھی کچھ نہیں۔ یہ مطالعاتی حرمت کی پامالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نقطہ نظر یا میری فکر یا میرا احاطہ علم جو ہے یا میرا علمی جو اپنا جغرافیہ ہے، کیا اس نے ساری حقیقتوں کا احاطہ کر لیا ہے؟ تو جب تک میں کسی کمیت اور کیفیت کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ حق اور باطل کی جنگ تو شروع سے ہے۔ اب خدائے ذوالجلال کے انکار کرنے والے بھی موجود،
جس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، جی ہاں، ملحد، ملحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رسالت کے منکر بھی موجود، اور بھی بہت ساری حقیقتوں کے موجود، صحابہ کے منکر بھی موجود، ہاں صحابہ کے منکر بھی موجود، اہل بیت کے منکر بھی موجود۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تصور جو ہے کہ آج وہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے بے محل ہے، اصل میں ان کی عدم موجودگی کا یہی معاملہ ہے کہ وہ بے توقیرے ہو چکے ہیں، جہاں بھی ہیں جس صورت میں بھی ان کی توقیر کوئی نہیں ہے۔ تو جب کسی بھی شخص کے تشخص کی توقیر نہ ہو تو وہ اس کے وجود کو مانا نہیں جا سکتا کہ وہ ہے، جس کی حیثیت کا کوئی مسلم کو تصور ہی کوئی نہ ہو کسی اخلاقی اعتبار سے، کسی دینی اعتبار سے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یقیناً جو کچھ کلام فرمایا وہ بالکل بامحل ہے اور با کرامت ہے، اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان سمجھا کہ نا، ان شان کا ہو ابتد کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب وہ دنیا ہستی سے سارے مٹا دیے جائیں وغیرہ وغیرہ، ان کا تصور عظمت ختم کر دیا گیا ہے، ان کا وقار ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ اگر کہیں کوئی مانوی اعتبار سے کوئی وجود نظر بھی آتا ہے تو اس اعتبار سے وہ بے توقیر سا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو خدا ذوالجلال اپنے کلام کے اعتبار سے اپنے محل میں بالکل درست ہے۔ بہترین، بہترین، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھتا ہوں، لیکن ذرا حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب ثابت یہ ہوتا ہے، مفہوم اگر غور کیا جائے، کہ اب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہ حسین کا بھی دشمن ہے۔ ایسا ہی تو اب حسین کا دشمن یہاں تک ہے کہ حسین کرب و بلا گئے اور کسی نے حسین کا حیا نہ کیا، حیا یہاں تک نہ کیا کہ حسین کے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ چھوڑا گیا، اور یہ تمام جو مظالم ڈھائے گئے یہ یزید کی طرف سے ڈھائے گئے۔ ایسا ہی یہ دشمنی در حقیقت کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی یا حسین ابن علی سے تھی؟ چونکہ بے شک نبی کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ جی، تو اسی حوالے سے آپ کیا گفتگو فرمائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ دشمنی شخص کی نہیں ہے، دشمنی نظریے کی ہے۔ حسینیت ایک سسٹم ہے، یزیدیت اس کے اینٹی سسٹم ہے۔ جیسے ابراہیم ایک سسٹم ہے توحید کے پرچار کرنے والے، اور نمرود ضد توحید شیطانی سسٹم ہے۔ یہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ شروع ہوا تھا شیطان سے اور آدم علیہ السلام سے۔ جو آدم علیہ السلام کی لائن میں ہیں وہ آگے بڑھتے بڑھتے کمال کی طرف بڑھتے بڑھتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے، اور جو اس طرف سے شیاطین ہیں وہ شیاطین کے من الجن والانس، کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ وہ شکلیں بدل بدل کر کبھی نمرود کی شکل میں، کبھی شداد کی شکل میں، کبھی قارون کی شکل میں، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی یزید کی شکل میں، وہ امثال و ذالک۔ پلید بھی بولے ساتھ، پلید بھی یقیناً پلید ہی ہیں، تو شیطان جب کہہ دیا تو شیطان کے لفظ میں پلیدگی چھپی ہوئی ہے۔ نہیں یزید کے ساتھ پلید، بلکہ یہ آپ لوگوں سے کہا کریں۔ دیکھیں کہ لوگ جو عقل سلیم رکھتے ہیں نا تو وہ ضرور جو ہے ذلت کو دور سمجھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے حیات من الذلہ، کہ ذلت ہم سے دور ہے۔ تو جو بھی رجس ہے، جو بھی کفر ہے، جو بھی شرک ہے، جو بھی نفاق ہے، جو بھی فسق ہے، جو یزیدیت ہے، وہ دور ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھیں یہ 2 سسٹم شروع سے چل رہے ہیں۔ تو اس سسٹم میں سید الشہداء علیہ السلام کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی یزید سے، اور یزید کو بھی کوئی ذاتی نہیں تھی۔ ہاں تھوڑے مخاصمت ہوگی پیچھے مثلا کے معاملات موجود تھے جنگوں کے حوالے سے، لیکن مین مسئلہ کیا تھا؟ اس نے وحی کا انکار کیا، اس نے قرآن کا انکار کیا، اس نے کہا بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشر، ایسا ہی ہے۔ اور سید الشہداء نے کہا نہیں، میرے نانا نے حق کہا ہے، بے شک بے شک، اور میرے نانا نے سچ کہا ہے، اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی سے کلام کیا اور تم وہی اس کا انکار کر رہے ہو۔ میری زندگی میں کوئی اور قیام کرے یا نہ کرے، کس طرح کرے، کب کرے، کیا نہ کرے، مجھ پر ضروری ہے
کہ میں اپنے نانا کی ویلیوز کی حفاظت کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان ویلیوز کو بچانا اللہ کی ویلیوز کو بچانا ہے، سبحان اللہ سبحان کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ مکمل طور پر حکم الہی ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، رسول اللہ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تاکہ تم محبوب الہی بن سبحان جاؤ۔ اللہ، لا ریب لا ریب، تو سید الشہداء نے اتباع رسالت میں یہ کام کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، الگ سے کوئی ماٹو نہیں تھا، کوئی نظریہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ چار چیزیں مولا نے جو ہم مائنس کی، انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہا کہ میں اصلاح کا کام کرنے جا رہا ہوں، پہلے چار چیزیں مائنس کر رہا ہوں، شرارت کرنے نہیں جا رہا، ہاں فساد پھیلانے نہیں جا رہا، ظلم کرنے نہیں جا رہا، موج مستی کرنے نہیں جا رہا۔ ہاں۔ ان چاروں چیزوں کو مائنس کرو، خرج تو میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ دیکھیں اس وقت کی قطع کرم میں معذرت چاہ رہا ہوں، اس وقت کی سب سے بڑی ہستی کو، شخصیت کو کیا جملے ادا کرنے پڑ رہے ہیں صرف لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ اس کو کہ میں اس لیے نہیں جا رہا، اس لیے نہیں جا رہا تاکہ کوئی بھی کل آ کے یہ نہ کہے حسین دھوکہ کھا گئے، جیسے یہ کہتے ہیں لوگ، حسین کو پتہ نہیں چلا، حسین کو فلاں نے دھوکہ دے دیا۔ بابا وہ ہر قسم کے افراد کے پردہ منہ سے اتارنا تھا کہ کون کس حیثیت کا مالک ہے اور کس طرح مجھے بلا رہا ہے۔ اصل میرا محور جو میرے نانا نے خبر دے دی ہے، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ امہات المومنین میں سے، ان کو خبر دے دی کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم اس کو دیکھیں کہ سید الشہداء حسین کیسے ہیں رسول سے، یعنی رسول اللہ کی تمام ویلیوز کو، قرآن کی ویلیوز کو، توحید الہی کو بچانا اس صورت میں کہ جو صحیح مسلمان قرار پائیں، یعنی ایک صحیح نظام کے تحت وہ زندگی گزاریں۔ وہ سید الشہداء نے کہا کہ یہ نظام نہیں ہے، وہ یزیدیت جو ہے وہ سیم اسی فرعونیت اور نمرودیت کا تسلسل ہے، لہذا میں اس کو، اس وقت میرے اجداد نے اس کا مقابلہ کیا اور میں وارث انبیاء ہوں، میں وارث رسول اللہ ہوں، تو میں اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں گا، لیکن میں ان کی بیعت نہیں کروں گا، اور میں اس قیامت تک کے لیے رقم کر دوں گا کہ میں حسین ابن علی نے یہ اپنی نہیں جان بچائی، اپنے نانا کے دین کو بچایا، سر دے دیا حسین نے، بیعت نہیں کی۔ تو لہذا یزیدیت ہمیشہ کے لیے نکارہ ہو گئی۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ان کے دم کٹے ہونے سے مراد کیا ہے؟ ممکن ہے افراد موجود ہوں، معلوم نہ ہو، لیکن اصل کیا ہے کہ ان کے نظریے بے توقیر ہو گئے، ان کی تھیوریز فیل ہو گئی، جس پہ انہوں نے مال دیا، تاریخ میں لکھا، انہوں نے میڈیا اس دور کا استعمال کیا، انہوں نے حدیثیں بنائی، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تفسیریں بدلی، قرآن نیزے پہ بلند کیے، معلوم نہیں کیا کچھ کیا، سر بلند کیے، رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کیا، قرآن پڑھتے میں سر بلند کیے، پڑھتے۔ تو اس صورت میں بتایا کہ ان کی دنیا میں بے توقیری بتا رہی ہے کہ وہ ابتر ہیں۔ ہاں بھائی سبحان اللہ، جی ہیں جی ہیں جی ہیں۔ قبلہ بہترین گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ در حقیقت حسین سے دشمنی رسول سے دشمنی ہے، اور حسین سے دشمنی کس طرح سے کی گئی، کس کس طریقے سے حسین سے دشمنی کی گئی۔ آخر میں یہی صدائیں بلند ہو رہی تھیں کہ بھئی جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ کرب و بلا کی گرم ریت اٹھا کر مار دے، پھینکے ان لاشوں پر جو کہ نفوس مطمئنہ ہیں۔ یہاں تک دشمنی کی گئی، بلکہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ تو یہ حالات ہوئے۔ قبلہ اس حوالے سے آپ بھی ذرا، میں چاہوں گا کہ ایک جملہ ذرا فرمائیے کہ در حقیقت رسول سے دشمنی حسین سے دشمنی ہے، فاطمہ سے دشمنی ہے، علی سے دشمنی ہے۔ ایک ہے خیال آرائی اور فرط جذبات، اور ایک ہے حقیقت کا وہ تقدس جو زبان رسالت سے معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حرب لمن حاربتم ہاں بالکل، و انی سلمت لمن سالمت۔ جب رسول فرما گئے کہ جو تجھ سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا۔ اصل میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تاریخی پس منظر ہے۔ اموی لوگ جو تھے شروع سے ہی طاغوت کے ساتھ تھے، طاغوتی نظام کے ساتھ تھے، اور یہ بنی ہاشم جو ہیں یہ شروع سے الہی نظام کے ساتھ تھے اور اس کے دستوری تسلسل کے ساتھ تھے، اسی لیے یہ امین قرار پائے ملت ابراہیم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھا گئی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنا قبلہ اہتمام فرمایا
ان کی لطافتوں کا. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب ہماری نظروں نے پہرے دیے ہیں آپ کی گزرگاہوں پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب جیئیں، ارے یار جیئیں. ہاں ہماری نظروں نے پہرے دیے. الذی یراک حین تقوم، ہماری نظروں تو اس وقت سے آپ کی حسن لطافت کو نقطہ ارتکاز بنائے ہوئے تھی جس وقت ہم نے آپ کو قیام اول بخشا. پھر ہم نے آپ کی راہ گزاروں کو سجدے کے نور سے سجایا. سبحان اللہ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں سے آپ نے خرام ناز فرمانا تھا ان کو سجدوں کے نور سے سجایا. پھر آپ سے کہا گیا کہ یہ زمین اب اس اہل ہے کہ آپ تشریف فرما ہو. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. تو اس گلدستہ نور و حرمت سے جو وجود رحمت نکھر کر آئی ذات عصمتوں کا تاج پہن کر، تو اسی لیے آپ سے آپ کے لیے علی الاطلاق فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہی ذات ہے جس کے اندر زندگی کی حسین منظریں موجود ہیں. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ان سے متعلق نہیں تھیں. مثلا آپ عبد الشمس سے لے کر آگے یزید تک آ جائیے تو وہ کیا کرتے رہے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ یا ان کا نقطہ ارتکاز ہوس اقتدار اور ہوس زر. اور ادھر کیا تھا، ہاشم اور بنی ہاشم کے اندر قرآن کی گواہی کے مطابق پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انفس کے تصور میں بیان فرمایا. جہاں نفاستیں معراج پذیر ہوں ان نفاستوں سے یہ نفوس قدسیہ مرکب ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو نفوس قدسیہ اس حرمت مآب تسلسل میں آئیں کہ نفاستیں لطافتیں اور عصمتیں ان پر ناز کریں، پھر مد مقابل جو لوگ تھے ان کے پاس نہ اخلاقی حرمت، نہ دینی حرمت، نہ کوئی وقار، شخصی وقار. تو انہوں نے اس اقتدار کے لیے چھینا جھپٹی سے کام لیا. عبد الشمس ٹکرا گیا جناب امام حضرت امر العلا ہاشم علیہ السلام سے. جی. اب مکہ کے سارے مناصب، چونکہ مکہ کو انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. حضرت ہاشم علیہ السلام صرف شخصیت نہیں، ایک عالمی اکانومسٹ تھے. سبحان اللہ. ہاں، جنہوں نے مکہ کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے معیشت کے اعتبار سے. 9 ملکوں کے اندر ان کی ٹریڈ کمپنیاں تھیں اور انہوں نے وہ پرمٹ وغیرہ لیے ہوئے تھے اور لوگوں کو دوبارہ موت سے بچا کر ڈیولپ کیا تھا. تو محسنوں کو لوگ احسان یاد رکھتے ہیں نا ان کا. سبحان اللہ. تو لوگوں کے دلوں کا احترام ان کی طرف راغب تھا. اور مکہ کی سرداری، رفادہ، اپنا حجابہ، سقایا، حجاب، جتنے بھی مناسب تھے مکہ کے، کعبۃ اللہ کے، وہ ساری ان کے پاس تھے. تو ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ان کا نام امر العلا تھا. ہاشم کثرت سخا کی وجہ سے. قرآن کریم نے 3 گواہیاں دی ہیں خاندان نبوت کی کہ یہ اہل وفا ہیں، اہل سخا ہیں اور اہل حیا ہیں. یعنی وفا، سخا، حیا ان کا خمیر ہے. سبحان اللہ. سبحان جبکہ مد مقابل کے اندر یہ کچھ بھی نہیں تھی، صرف ہوس اقتدار اور یہ ہوس زر. تو اس تسلسل میں وہ ٹکراتے رہے. وہ ٹکرا گیا عبد الشمس، ٹکرا گیا جناب امام حضرت ہاشم علیہ السلام سے. پھر اس کو وہاں یعنی یہ تسلسل چلتا رہا، یہ چلتا رہا یزید تک، یہی آخر تک. آخر تک. صحیح ہے. اب مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے مقاصد اور اہداف دیکھیں اور بنی ہاشم کے مقاصد اور اہداف دیکھیں اور خدائے ذوالجلال کا اعتماد دیکھیں. قرآن کریم نے جن نفوس قدسیہ کی حرمت پر اعتماد کیا ہے جی، تو وہ زیادہ سچائی ہے یا جو ہم نے اپنے خیال آرائیوں کے اندر اپنے تصورات قائم کیے ہیں وہ زیادہ سچائی ہیں. تو لہٰذا یہ طاغوت اور الہی نظام مسلسل ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے. اب یہ بات ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ جناب والا میں نے خیال آرائی سے بات کہہ دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبوی زبان سے نشاندہی فرمائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1.25 لاکھ پیغمبروں کو جد و جہد موجود تھی نظام الہی کے لیے، اس کے دستوری تسلسل کے لیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ حیات عصمت کا سارا تصور اور ساری جد و جہد، ریاضت، ساری مشکلات، اور پھر اصحاب رسول علیہ رضوان کا کردار، ان پر ایثار اور وفا اور خلافت، امامت وغیرہ. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ لوگ آئیں گے تو اس وقت جو نظام دیں گے وہ طاغوتی نظام ہوگا، ملک عزوز ہوگا. یعنی قبلہ یزید کی بھی کہیں نشاندہی کر دی تھی؟ ہاں، رسول اللہ بعد والوں سے وسلم نے فرمایا. نہیں، باقاعدہ یزید کا نام لے نام لیا ہے، آپ نے نام بھی لیا ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے. قبلہ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ایسا ہے کہ ایک تو نام ہے نا، جیسے حضرت نے فرمایا حدیث صحیحہ میں موجود ہے. اصل میں جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں نا، وہ مثلا اللہ کا بھی طریقہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ صفات بتاتا ہے.
اچھی صفات بھی اور رذائل بھی بتاتا ہے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون فاسق ہے، کون مشرک ہے، اس کی علامتیں اللہ بتاتا ہے۔ تو اب اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو کوئی اپنے سسٹم کے تحت صحیح نہ بھی مانے، حضرت کی تو تحقیق موجود ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ میں اس تحقیق سے متفق نہیں ہوں، جی جی جی، تو قرآن میں صفتیں تو موجود ہیں، ظالم کی صفتیں موجود ہیں، فاسق کی موجود ہیں، تو ہم قرآن کریم کی طرف اگر چلے جاتے ہیں جی تو درجہ اور بھی بڑھ جاتا ہے تحقیق کا، اس میں تو دیگر سند کی بحث ہی نہیں رہتی، جی وہ قطعی الصدور ہے، قطعی الدلالہ ہے، اگر صحیح دلالت اس کی پیش کی جائے، درایت اس کی صحیح، تو اس حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا ہو اور قیامت تک وہ آگے آنے والے امور میں آنا نہ ہو اس کو۔ رسول اللہ سب کی نشاندہی کر کے گئے ہیں، سب بتا کے گئے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ میری اور میری آل کی حیثیت امت میں کیا ہے کہ تمام امت کی نمازیں مجھ پر اور میری آل پر درود بھیج کے بچتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی لا ریب، کسی بھی سطح پہ انسان چلا جائے، سبحان اللہ، کہا اس کے بغیر نہیں بچ سکتی۔ اب جو بھی شخص محمد و آل محمد علیہ السلام کے مخالف ہوگا، یہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، عبدالعزیز نے بھی، کہ وہ مذہب ہو، چاہے کوئی مکتب ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا، جو مخالف ہے اہل بیت۔ ہاں ان کا کوئی درجہ کم کرے تو دو صورتیں ہیں، ایک جہالت کی وجہ سے کرے گا تو اس کو پھر بولنا نہیں چاہیے، پہلے پڑھنا چاہیے، ہاں، اور اگر وہ بغض کی وجہ سے کرے تو وہ منافق کہلائے گا، کیونکہ نعرف المنافقین ببغض اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت ببغض علی بن ابی طالب، حضرت جابر کی روایت ہے صحیح مسلم میں۔ تو لہٰذا جو ایک بہت بڑی تکلیف گزرتی ہے کہ جو علماء خاص طور پہ، میں زیادہ سوء ظن تو نہیں رکھ سکتا، جی جی جی، لیکن وہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، کیوں؟ وجہ وآلہ وسلم، وآلہ وسلم، وجہ کیا اس کی؟ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں یا جہالت ہے، ہاں یا ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ہاں، یا مثلا کوئی اہمیت نہیں دے رہے، معذرت معذرت، یا پھر بغض ہے۔ تینوں صورتوں میں معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، نہ ایک میں کفر ہوتا ہے ہاں اگر ہم ان کو ڈیگریڈ کریں، ہاں، اگر آپ ان کو جو ہے بغض رکھیں نفاق ہوتا ہے، ہاں، اور اگر آپ ان کو جہالت رکھیں ان کی تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا، او ہو، کسی صورت میں بھی آپ بچ نہیں سکتے۔ اور جان بوجھ کے، اچھا ایک اور دوغلا پالیسی کیا ہے، نماز میں جب بیٹھتے ہیں جو اللہ نے بنا کے دی ہے، اللہ نے بنائی ہے نا نماز، رسول اللہ نے پہنچائی ہے، ہاں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں، اور جب باہر لوگوں سے کلام کرتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کا نصاب تو رکھو کم از کم، ہاں، وہ تو جو اللہ کے سامنے کہہ رہے وہی تو لوگوں کے سامنے کہو۔ سبحان اللہ، یہ ریت اتنی بدعت ڈال دی گئی ہے، میں اسے بدعت کہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں باقاعدہ لکھا ہے، یمر بباب فاطمہ ستۃ اشہر، کہ رسول اللہ ہر روز بعد از نماز فجر، نمازوں کے بعد رکتے تھے اس دروازے پہ، سبحان اللہ، صلوات و سلام پڑھتے تھے اس دروازے پہ، سبحان اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور تین درجے اس کے، صلو یعنی صلوات، ہاں، وسلموا یعنی سلام، ہاں، تم رضی اللہ کہہ رہے ہو سلام کہو بھائی، ہاں، اور تیسرا تسلیماً، ان کے سامنے تسلیم ہو کے کہو، اکڑ کے نہ کہو، واہ 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 واہ، تسلیم کی صورت میں، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ان کے سامنے تم تسلیم ہو جاؤ۔ سبحان یہی وہ لوگ ہیں جو ایک لاشا ہاتھ میں اٹھا کے کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہائے ہائے، یہ تسلیما لامرہ ہیں، اور مومنین کو حکم ہے ان کے آگے تسلیم ہو جاؤ، بھائی جی، کیونکہ یہ میرے سامنے تسلیم ہے، یہ تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے، یہ تمہیں کبھی غلط ڈائریکشن نہیں دیں گے، یہ تمہیں ہدایت خالص تک پہنچائیں گے، یہ توحید خالص تمہیں پیش کریں گے، انہیں تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ او ہو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں مودت کرو گے، مودت یعنی المحبہ ما الطاعہ،
اجر رسالت مانگا نا نبی نے. نہ اجر رسالت نہیں کہا کہ کچھ پیسے نہیں، مال نہیں، کچھ نہیں. 15 دفعہ قرآن میں یہ آیت ہے. سورہ شعراء میں 7-8 دفعہ ہے. کیا کہ انبیاء کا تذکرہ ہے. انہوں نے کہا وما اسألکم علیہ اجرا، ہم تمہیں ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ ہم آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. 1,01,000 کم 24,000 انبیاء نے اجر کو اللہ پہ چھوڑا. اللہ نے کہا میں بھی تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ اس کو پھر عطا کرتا ہے. کہا میں محمد کے ذریعے تمہیں اجر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ 1,00,000 انبیاء کو، سبحان اللہ. 24,000 کم و پیش کو، کہ میں محمد کے ذریعے دوں گا. کیسے دوں گا؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، میں اس کی آل کو قیامت تک کے لیے رکھوں گا سبحان اللہ. اور ان کی مودت کو قرار دوں گا اجر رسالت. اور وہ اجر رسالت تمام انبیاء کی اجر ہوگا. اور فائدہ اس کا کس میں ہوگا کہ یہ پیچھے چلیں گے، یہ اتباع کریں گے، یہ محبت کریں گے، یہ عشق کریں گے، یہ مودت کریں گے، یہ عقیدت رکھیں گے، تو یہی جنت کے سرداروں سے عقیدت آگے کہ من یقترف حسنۃ، جو اس نیکی کو کرے گا نزد لہو فیہا حسنا. اللہ ہم دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. کون سی دنیا حسنہ ہے؟ یہی حسنہ ہے. پھر آخرت میں تو ثواب ہوتا ہے. کون سی نیکی جو آخرت میں ہے؟ وہ مودت اہل بیت کی نیکی ہے. سبحان اللہ. اور اس میں پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، کہ اللہ ان کا معاف بھی کرے گا، ان کا شکریہ بھی ادا کرے گا، سبحان اللہ. قدردانی کرے گا ان کی. بہترین بہترین بہترین. اور لہٰذا ہم اس امر کو عام امر نہ سمجھے. اہل بیت علیہ السلام کو یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہماری لوگ عزت نہیں کر رہے، احترام نہیں، بلکہ کیا تھا؟ وہ فرماتے تھے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، سبحان اللہ. اللہ کی نبی کی آل ہے، اور ہمیں اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے. ہم اس بات پہ دکھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پہ کی پامالی ہو رہی ہے. ہو یعنی اس کی معصیت ہے. اہل بیت سے انکار، اہل بیت کو ڈیگریڈ کرنا، اہل بیت سے پیچھے ہٹنا، ان کی عظمت کے مطابق ان کو عظمت نہ دینا، ان پر کسی طرح ظلم کرنا، کسی بھی صورت میں اللہ کی معصیت ہے. یہ رسول اللہ کا بھی کچھ نہیں جائے گا، وہ بھی معاف کر دے. حتیٰ قرآن میں آتا ہے رسول سورہ مبارکہ توبہ میں کہ اگر یہ منافق آئیں 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے توبہ کریں، میں ان کو قبول، ان کی مغفرت قبول نہیں کروں گا. مراد کیا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے یہ. یعنی میں معاف نہیں کروں گا اگر یہ منافق آتے ہیں تو. بہترین ہے یا نہیں؟ بہترین تو اس لیے ضروری ہے کہ امت اس امر کو سمجھ جائے کہ جنت کے سرداروں کو چھوڑ کر کون سی جنت میں جانا ہے. او ہو ارے جیے، ارے سبحان اللہ. کہاں جانا ہے انہوں نے؟ کیا کہنے بھائی، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم، ہیں بھائی کیا کہنے. اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار تم ایسا نہ بننا کہ خود کو بھی دھوکے میں رکھو اور لوگوں کو بھی دھوکے میں دو، کہ ایک دن تمہاری آنکھ کھلے اور اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا ہو اور تمہیں فرصت دوبارہ ملے، آواز آئے کلا کلا ہرگز ہرگز، اب تم واپس نہیں جا سکتے. قرآن کریم میں آیات موجود ہیں یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج، کیونکہ ہم نے غلطیاں کی، ہمیں ایک دفعہ جو ہے نا یہ کام پورا کر کے آ جائیں. تو اللہ کہے گا نہیں، اب فرصت ختم ہو گئی ہے، یہ لوگ سو رہے ہیں اور مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے. اللہ نے کہا قرآن میں انا ہدیناہ السبیلا، میں نے انسان کو ہدایت دے دی ہے، دینی نہیں ہے، دے دی ہے، دے دی ہے. قبلہ تشریف فرما ہے، ماضی کا ہے، دے دی ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شاکر بن جائے چاہے منکر بن جائے. اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، میں نے تو انبیاء بھیج دیے، صحف نازل کر دیے، کتابیں نازل کر دیں، دین کو اکمل کر دیا، شخصیات اکمل کر دیں. میں نے اہل بیت کو بھیج دیا، اصحاب منتخبین و منتجبین کو بھیج دیا. تمام قصہ میرے خزانوں میں تو اب کچھ رائے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. وہی خدا جو کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ، اگر شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، تو ایک دن کہہ رہا ہے میں نے تمام کر دیا، مکمل کر دیا. بہترین بہترین. دیکھیں نا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ میں نے کسر چھوڑی نہیں، اب میں تمہیں کیا دوں؟ اتمم تو بھائی بہترین. اب تیرا کام ہے کہ تو اس دروازے پہ جھک جا، تسلیم ہو جا، تو میں تیرے لیے سارا کچھ. یعنی جو اس دروازے پہ جھک جائے گا اس کے لیے کچھ ختم نہیں ہوا، اس کے لیے ختم نہیں. تو جواب کیا ہے؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے سلام علیکم. کیوں سلام؟ تم تسلیم تھے، بما صبر تم، جس کی وجہ سے تم نے صبر کیا ہے.
जो सब्र तुमने किया है, इस पर सलाम है तुम्हें, तुम तस्लीम होके रहे, तुम्हें समझ आई या नहीं आई, तुम्हें सारी चीजें तो नहीं समझ आती, तुमने बस इस घराने के सामने तस्लीम होना तुम्हें मलाइका के सलाम के काबिल बना देता। यानी क़िबला, मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझ पाया हूँ नाक़िस इल्म के मुताबिक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में उनका इंतज़ार ही करेंगे जो रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। बिल्कुल, यानी आल को हस्फ ना करना, उन्हीं का इंतजार किया जाएगा, आल को हस्फ ना करना। बेहतरीन, बेहतरीन। अगर बुग़्ज़ से किया, डिग्रेशन से किया, तो खतरे में है तुम्हारा ईमान। ये बात बड़ी अगर बात भूल चूक से कर दिया वो तो माफ है। वो जो गुजर गया, लेकिन पता चलने के बाद कोई शख्स जानबूझकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, तो समझ ले कि मुश्किल है उसकी बख्शिश। मैं फतवा नहीं देता हूँ, ना मैं ठेकेदार हूँ दीन का। हाँ, रसूलुल्लाह की वैल्यूज के खिलाफ। दस्ते का हुस्न ही यही होता है कि वसीउल क़ल्बी से बात की जाए। ये है कि मेरा दिल इस पे जलता है, और अगर मैं अदना सा मोमिन हूँ, गुनाहगार हूँ, मैं मासियतकार हूँ, मैं एक बंदा हकीर हूँ, अगर मेरे दिल में ये तकलीफ है और मैं इतनी मारिफत नहीं रखता हाल की जितनी रसूल रखते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके हुक्म मिला कि उठ के फातिमा तो ज़हरा का इस्तकबाल करें, जिनका रसूल उठ के इस्तकबाल करें। क़िबला मौजूद है, काम इलैहा, इससे मुराद है कि उठ के जल्दी से आगे बढ़ते थे, तशरीफ ले जाते थे। अबीहा, बाप की भी माँ है, और अपनी जगह से, और माँ के दम में खड़ा हुआ जाते, और खड़ा उस बैठाया जाता है अपनी जगह पे, हाथों पे बोसे दिए जा रहे हैं, जिसको रसूल अपनी जगह दे रहे हैं। हाँ, तो वो आल को, अगर मुझे इतनी तकलीफ है तो रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ। सुभान अल्लाह, बेहतरीन 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 गुफ्तगू। क़िबला, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगा। आगे दिन मुझे बताइए, क्योंकि इस पे आप माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं, 1400 साल से जो दीन हम तक पहुंच चुका है, क्या वो हकीकी दीन है जो हम तक पहुंचा है, या उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हम तक नहीं पहुंचा? चूंकि हम बहुत सारे उलमा किराम से सुनते हैं, ये भी सुनते हैं और ये भी कहा जाता है कि भाई फ़ज़ाइल अली छुपाए गए, यानी बहुत सारे ऐसे अहलुल बैत के फ़ज़ाइल वो छुपा दिए गए। इसका मतलब ये कि हकीकी दीन नहीं पहुंचा? हकीकी दीन तो पहुंच गया आलमा साहब, तो ये क्या हमको सुनने में मिलता है कि हकीकी दीन नहीं पहुंचा? 1400 साल से जो दीन हम तक पहुंच गया है उसमें कहीं ना कहीं माज़अल्लाह कहीं ना कहीं मुबैना तहरीफ है जो बयान की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम सवाल है। गुजारिश ये है, उम्मत ने रिसालत पर एतमाद किया ही नहीं है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड पर कर रहा हूँ। अगर एतमाद करती उम्मत रिसालत पर तो इफ्तराक का शिकार ना होती। जब अल्लाह उसके रसूल ने मजमूई तौर पर सकलैन पर एतमाद किया है तो उम्मत ने क्यों नहीं किया? पहली बात यह है कि अब मैं ख़याल से या तहकीक की दुनिया में बात करूं तो ये एक डिबेटेबल बात होगी। जी। हम ख़ुद को ख़ुद से हटाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जिस घर में कुरान नाज़िल हुआ है हम उससे पूछते हैं कि कुरान जो है ये हिदायत का मबदा अव्वल है। इसमें तो किसी फ़िरके और मकतब फ़िक्र को कोई शक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी हर बात को कुरान पर टैली करो। अगर हस्बे किताब इलाही है तो वो मेरी है, अगर हस्बे किताब इलाही नहीं है तो वो मेरी नहीं है। तो उसी तसलसल को अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भी कायम और दायम रखा है कि जो बात हमारी तरफ मंसूब हो अगर उसका ताल्लुक़ कुरान से है तो वो हमारी है, जो उसका ताल्लुक़ कुरान से नहीं है तो वो हमारी नहीं है। दरअसल मज़हबों के तसव्वुरात जो भी तराश खराश है, एक तहकीक के तालिब इल्म के सामने सारे मज़हब नंगे हैं, कौन किस पानी में है जी। मजमूई तौर पर अगर हम खैर चाहते हैं तो फिर जहाँ अल्लाह ने खैर रखी है वहाँ तलाश की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं आपको एक छोटा सा हदीस का एक टुकड़ा सुनाता हूँ। क़िबला, आपके ज़ौक़ नज़र जी बिस्मिल्लाह। जिस वक़्त सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का निकाह और मौला कायनात का निकाह होने लगा तो ये बात बड़ी रिवायात में मारूफ़ है कि पहले अल्लाह ताला ने अर्श अज़ीम पर निकाह फरमाया, फिर सरकार दो आलम को हुक्म आया। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ बनी हाशिम के ज़ुआमा और अकाबिर सहाबा को बुला कर लाओ, आज मेरी बेटी की शादी है, निकाह है, उसमें इस निकाह की हुर्मत में अज़मत में वो शरीक हो जाएँ। सुभान अल्लाह। वो दर्जा बदर्जा उन्होंने इत्तला दी। अब उस इत्तला पर असहाबे रसूलुल्लाह रिदवान का जो तर्ज़ अमल था वो बड़ा अजीब था।
آپ اپنے سماجی ایک اقدار کے مطابق وہ کچھ تحائف لے کر آئے. کسی کے دامن میں اگر کچھ پیسہ تھا تو وہ بطور نظر لے آئے, کوئی کپڑا تھا وہ بطور نظر لے آئے. ہمارے ہاں بھی, ہمارے کلچر میں بھی یہ نیوتا وغیرہ کا ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی, ٹھیک ہے نا جی, وہ ایک معاملت ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس احترام میں جب کشاں کشاں لوگ آئے نا اس شادی میں شرکت کے لیے, تو اللہ وحدہ لا شریک کو یہ بات بڑی پسند آئی. جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ مجھے آپ کے غلاموں کا اور آپ کے اقربا کا یہ محبت بھرا احساس اور ایثار جو ہے پسند آیا ہے. میں چاہتا ہوں لا شریک ہو کر پھر اس شادی میں خود سے پھر شریک ہو جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جس طرح یہ نیوتا پیش کر رہے ہیں میں بھی پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن صاحب یہ کتابیں جی بھری پڑی ہیں یہ سب کچھ تمام روایات سے؟ ہاں جی بھری پڑی ہیں, کیونکہ لوگ پھر بعد میں کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ اپنی تحقیق پیش کی جائے. آپ میں عام سی کتاب ہے, بہت ساری کتابیں تو یہ لوگوں کے خیال سے بھی باہر ہیں. یہ جواہر الاقدین جو ہے اس کو پڑھ لیں, اس میں یہ پورا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے. تو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بھائی انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک اکرام کیا ہے رسول کے بیٹی کا, اور میں اپنی شان کے مطابق کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جس وقت نکاح کی تقریب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے بطور نیوتا 3 چیزیں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. فرمایا ہم ابواب الرحمہ و معادن الحکمہ و امن الامہ. یہ جوڑا جو ہے یا ان کی جو اولاد ہے یہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہیں. سبحان اللہ سبحان. جس کو رحمت درکار ہوگی دروازے سے آئے. بے شک بے شک. اور دروازہ کون ہے؟ یہ وحدت کا کیا تصور دیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. و معادن الحکمہ, اور جس کو حکمت درکار ہو, دانائی درکار ہو, شعور دین درکار ہو, وہ بھی انہی کے دروازے پر آئے. واہ واہ واہ. اور بے شک کعبۃ اللہ کا حرم جائے امن ہے, وہ سر بھی جڑتے ہیں, لباس بھی یکساں ہوتے ہیں, اور طواف کی صورت بھی ایک ہی ہوتی ہے, لیکن پھر آ کر پھر بھٹک جاتے ہیں, ہم پھر مذہبوں میں شریک ہو جاتے ہیں, مسلکوں کا شکار ہو جاتے ہیں. فرمایا امت کو کہیں بھی امن اور وحدت نہ ملے تو در زہرا پر آ جائے, ایک ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امن کی علامت ہے. کیا کہنے. تو اب اس تصور عظمت کو جس وقت ہم نے اپنے نہ مزاج کا حصہ بنایا, نہ عقیدوں کی حرمت میں اس کو قبول کیا, ہم اس پر مختلف رہے اور فریق بن کر ایک دوسرے پر یلغار کرتے رہے, تو تقسیم ہو گئے, خیر سے محروم ہو گئے. اور میں یہاں ایک چھوٹی سی اور بات عرض کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ نفوس قدسیہ جو ہیں یہ محض فطرت کا تسلسل نہیں ہے, یہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے. مشیت الہی نے جس اہتمام کے ساتھ ان کو مبعوث فرمایا ہے, بھیجا ہے, پیدا فرمایا ہے, اس کی عجیب ہی شان ہے. مثلا تھوڑا سا ہم پس منظر میں جاتے ہیں, یہ قرآن کریم کے واقعات میں عرض کر رہا ہوں. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت چیلنج کر دی گئی, انک لمجنون, یہ تو پاگل ہے, ہم کیسے نبی مانیں. آپ نے اپنی نبوت کی عظمت میں بطور دلیل قرآن سنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن بھی چیلنج ہو گیا. انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ پرانی کہانی ہم نہیں مانتے. پھر انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں کوئی کمال دکھایا جائے, معجزہ دکھایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا اور آسمان پر چمکنے والے چاند کا سینہ چیرا, بہت سارے معجزات دکھائے. معجزات بھی چیلنج کر دیے کہ ان ھذا الا سحر مبین, یہ جادو. اب جو اعتماد کی بنیادی اکائیاں تھیں وہ چیلنج ہو گئی. حضور کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اب کیا پیش کروں, تیری توحید کی عظمت میں بطور گواہی کیا پیش کروں. تو اللہ نے فرمایا فقد لبثت فیکم امرا من قبلی, خود کو پیش کرو. سبحان اللہ. آپ کا وجود ہی ان حقیقتوں کی قوت ہے, طاقت ہے. سبحان اللہ. اچھا, اب حضور کو وہ صادق اور امین تو وہ خود کہا کرتے تھے, لیکن پھر انہوں نے اعتراض کر دیا. جس طرح ہمارے کلچر کے اندر اب مطلب کسی کے معاملے میں کوئی چیز عجیب دیکھے تو کہتے ہیں یار یہ اس کا خاندان ہی ایسا ہے. اب انہوں نے پھر چیلنج کر دی یہ باتیں, حقیقتیں. کہا مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض او فی کباہ الارض. آقا علیہ السلام کے والدین, آبا و اجداد اور رشتوں کو چیلنج کیا اپنے کلچر کے اعتبار سے. کس کتاب میں یہ جہالت ہے, یہ حدیث کی 34 کتابوں کے اندر ہے, سمجھا گئی نا, تفسیر اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا حبیب آپ خاموش رہیے. اللہ کی غیرت جلال میں آئی. سبحان اللہ.
حبیب ان کی بکواس پڑھنا چاہیے. میں کہتا ہوں کیا ہے وہ, لقد جاءکم رسول من انفاسکم, ہاں میرا رسول تو ان نفوس سے آیا ہے جن پر نفاستیں ناز کرتی ہیں, سبحان اللہ, جہاں نفاستیں معراج پذیر ہوتی ہیں, سبحان اللہ, ان سے تشریف فرماؤ میں, اور ہم نے ان کو طہارتوں میں شان استفائیت عطا فرمائی ہے, سبحان اللہ, سبحان حرمتوں میں بھی ارتضائیت اور اجتبائیت مقام عطا فرمایا ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, ویسے ہیں؟ ہم تو وہ ہیں. آپ آیت صلاۃ پڑھ کر دیکھیں نا, جب آیت صلاۃ اترتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ پر یہ نازل ہوا ہے قرآن, تو علمنا الصلاۃ, صلاۃ سکھا دیجئے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا, قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. یہ نبوت کی گواہی آ گئی کہ آل ابراہیم پر بھی خدا درود پڑھتے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جن نفوس قدسیہ کا مرکز ہے محبت خدا ہو, اور خدا کا مرکز ہے محبت, وہ نفوس قدسیہ کے نفوس عصمت ہوں, ان کے بارے میں خیال آرائی کرنا, اور وہ بھی جہالت پر مبنی. اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نبوت کا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت. میں نبوت کی زبان سے اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ عہد جاہلیت نے ہر ایک کو متاثر کیا ہے, لیکن جس ماں کے دامن سے میں گزر کر آیا ہوں, جس باپ کی پشت سے میں گزر کر آیا ہوں, خدائے ذوالجلال والاکرام نے ان کے آنگن پر بھی پہرا لگایا اپنی نظروں کا کہ وہاں سے وسوسہ گناہ بھی نہیں گزر سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے جی. تو جہاں سے وسوسوں کو اور خیالات کو بھی جانے پر پابندی ہو, ان پر کوئی ایسا داغ لگایا جائے اور ایسی مطلب حرزہ سرائی کی جائے. خدائی کا پہرا ہے یہ, ہاں جی, اور قرآن کریم کی کئی آیات ہیں. سبحان اللہ. علامہ صاحب لیکن سوال چونکہ میرا تھا آپ سے, چونکہ آپ ماشاء اللہ عشق میں آگے بڑھ جاتے ہیں, جی سوال آپ کی خدمت میں نے رکھا کہ جو دین آج میں اسی طرف آ رہا ہوں, ہمارے پاس پہنچا ہے, میں آ رہا ہوں اسی طرف. اس میں کوئی مانوی میں عرض تحریف کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں, بڑی صاف سی بات ہے اور بڑی مختصر بات ہے. دین جو ہے نا, اس کے دلائل میں خود عظمت ہے, یہ کسی گواہی کے محتاج نہیں ہے. اب الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لیں, ہر لفظ میں ایک روشنی اور نور اور لطافت نظر آئے. بے شک بے شک بے شک. معنویت کا وہ جہان نظر آئے گا کہ ہزاروں سال, سینکڑوں سال ہو گئے, 1500 سال ہو گیا. مفسرین جس وقت تفسیر لکھتے کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں واللہ عالم. ہاں, ارے جی, یہ بے بسی ہے نا, ارے جی, یہ بے بسی ہے, یعنی جواب دے گی تحقیق, تحقیق جواب علم جواب دے گیا ان کا. ہاں, ایک ہے انسان کا عقل اور اندازہ, اور ایک ہے قدرت کی حکمت. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں, تو انسان جتنی مرضی دوڑ لگا لے, اندازے لگا لے, حکمت الہی کا احاطہ نہیں کر سکتے. واہ 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 واہ, سمجھا گی واہ نا. واہ واہ. تو آپ اس کلام کا صرف اسلوب دیکھ لیں, یہ بھی اعجاز ہے اس کلام کا. سبحان اللہ. جس نے روحوں کو بیدار کیا ہے کہ چھوٹا کلام ہے. واہ واہ. پھر اسی کلام کے بابت اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میرے حبیب جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے, آپ اس پر مبین ہیں, اس کو آپ روشن کر کے کھول کھول کر بیان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور پھر جس کاشانہ نبوت میں نازل ہوا ہے, وہ کاشانہ نبوت مزاج وحی سے واقف ہیں. سبحان اللہ. سمجھا گئے نا جی. سبحان تو میرے خیال کے مطابق اس کاشانہ نبوت سے ہٹ کر اگر کسی دین کا کوئی تصور قائم کرتا ہے تو اس کا خیال ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے جن نفوس قدسیہ تک اس کا ابلاغ کیا ہے, انہوں نے پوری دیانت کے ساتھ آگے پہنچایا ہے. یہ سلسلہ بسلسلہ, اس لیے ہمارے محدثین نے یہ کانٹ چھانٹ کے لیے اصول وضع کیا ہے کہ صحیح حدیث کیا ہے. بلکہ ہمارے اس امت کے اندر وہ لوگ بھی پیدا ہوئے جو لفظ رسول کے مزاج کو سمجھ کر فیصلہ کر لیتے تھے کہ یہ جناب والا حدیث رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی قبلہ میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جو دین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا, وہی حقیقی ہم تک پہنچا ہے. وہی حقیقت ہم تک. بہترین بہترین. رہی یہ بات کہ اس میں رخنہ اندازی ہوئی, وہ ہوا ہے بنو امیہ کے دور کے اندر. جو مسائل ہمارے ہاں اس وقت مختلف ہی ہیں نا جی, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ بنو امیہ نے جو اس میں غلاظت پھینکی تھی اپنے جاہلوں کی, جہالت کی, اس نے لوگوں کو متاثر کیا. لوگ بلنٹلی فیتھ کرتے تھے کہ جو پہلی بات ہے وہ ہم سے پہلے لوگ سچے ہیں اور اچھے ہیں. تو اس اپنا اعتماد نے نا مطلب لوگوں کو پریشان. مثلا یہاں ہمارے ہاں ایک اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں عقیدہ تفضیل کا ایک تسلسل موجود ہے. اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. قرآن کریم شیعہ عالم دین بیٹھے ہیں. ہاں میں پوری کہہ رہا ہوں. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف, علماء تو دور کی بات ہے, کوئی ملکوتی فرشتہ بھی نہیں دکھا سکتا, فقیر کا چیلنج ہے.
کہ کسی حرف کو اللہ نے شیخین اور ثقلین کے مابین مفاضلے پر نازل کیا ہو بطور نص، ایک حرف. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، آپ کو فرمایا گیا اس کو کھولو، کھولا آپ نے سہون بھی کسی آیت کے کنٹیسٹ میں مفاضلہ نہیں کیا. تو جن حقیقتوں کا مفاضلہ ہی نہیں ہے وہاں تفضیل کا تصور کیا ہے؟ یہ تو وجود رسالت کا حصہ ہیں. واہ 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 واہ. تو اجزائے وجود کمپیریزن نہیں ہے. اجزائے وجود رسالت کو کسی غیر سے مطلب تبادل کرنا یہ فطرت کا ہی خلاف ہے. واہ واہ واہ. مذہب کی دور کی بات ہے، یہ اعتراض کر رہا ہے. یہ اس کی ایک ہسٹری میں عرض کرتا ہوں. جس وقت بنو امیہ غصبانہ قبضے کے ساتھ آئے ہیں، یہ اقتدار پر قابض ہوئے، ان کو دلی طور پر کوئی احترام نہیں دیتا تھا. دل سب لوگوں کے اہل بیت اور اکابر صحابہ کے ساتھ وابستہ تھے. اب یہ چونکہ شروع سے ہی صحابہ کے خلاف تھے اور اہل بیت کے خلاف تھے، رسول کے خلاف تھے، انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا. تھنک ٹینک کے اندر انہوں نے یہ بات طے کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اہل بیت کو ڈی گریڈ کریں. معذاللہ. تو اہل بیت کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے جب ان کو کہا کہ آپ رپورٹ تیار کریں، معاملہ کیا ہے کہ دل کیوں ادھر جھکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اہل بیت نبوت کی تقدس میں قرآن کی آیات بھی بطور گواہ ہیں اور رسول تو بطور فریق کھڑا ہے. سبحان اور اللہ. تمہارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے ہاں جو تمہارے کسی تقریر کے تصور میں رسول کی زبان سے سرزد ہوا ہے. بولنا تو دور کی بات ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر ہم خود بنا لیتے ہیں. لاکھوں حدیثیں گھڑی گئیں. جب لاکھوں حدیثیں گھڑی گئی نا تو چلی نہیں، اموی دور میں نہیں چل پائی، اس لیے کہ لوگ مزاج رسالت سے بھی آشنا تھے، اصحابہ کرام کے تصورات حرمت سے بھی آگاہ تھے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شرافت سے بھی آگاہ تھے. تو جب ان کے مقابلے میں ان کو پیش کیا گیا تو ان کا کردار ہی ایسا نہیں تھا جس پر کوئی فضیلت نازل ہو. فضیلتیں جو ہیں نا، یا فضائل جو ہیں یا مناقب جو ہیں، وہ حرمت مآب رویوں کے تصور میں بیان کی جاتی ہیں. ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسی فضیلت نازل کر رہا ہے. تو قانون قدرت ہے، اللہ تعالیٰ حرمت مآب رویوں کو پذیرائی کرتا ہے، شخصیات کی نہیں کرتا. سبحان اللہ. اچھا یہ قانون قدرت ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب والا جب کوئی چیز نہ ملی تو پھر انہوں نے ہرکارے بھیجے کہ اہل بیت کے عیوب تلاش کیے جائیں. معذاللہ. اب جن پر عصمت کی چادر ہو اس کے پاس عیب کیا ہو سکتا ہے؟ ہو تو چادر تطہیر میں ہو. ہاں. تو پھر اس کے بعد ایک اور سازش کی. یہ تو تفصیلات تو زیادہ ہے، میں بس مختصر کر رہا ہوں. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ خوبصورت بڑے ہیں، یہ عورتوں کا شکار ہوئے ہوں گے، تو جن پر عصمت کی چادر ہو ان کے تو نقشہ خیال سے بھی ایسی چیز نہیں گزر سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ 2 سلطنتیں، 2 خلافتیں تو اہل بیت نے کی ہیں، ضرور کرپشن کی ہوگی، جناب والا سرمایہ کمایا ہوگا. تو جن کی فطرت میں سخا ہو وہ 10 روپے کی کیا جناب والا کرپشن کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا. آخر کار تھنک ٹینک نے کہا ظالموں کچھ بھی نہیں تمہارے پلے. اب ایسا کرو، اگر ان کے مد مقابل کچھ لانا ہے، ان کو ڈی گریڈ کرنا ہے، تو یہ شرارت کر لو کہ ان لوگوں کو سامنے لے آؤ جن کا کردار مسلم ہو اور اہل بیت بھی ان کی تکریم کرتے ہوں. تو یہ شیخین کو جوڑ کر اپنی طرف وہ جوڑا. شیوخیت کا جو تصور قائم کرتا ہے نا اسلام، یا تو عمر میں کوئی بڑا ہو، یا اسلام میں بڑا ہو، یا کردار میں بڑا ہو، اثار میں بڑا ہو. ٹھیک ہے. تو کسی بھی زاویہ نظر کلی طور پر بات کی جاتی ہے نا شیخین. ہاں نہیں کچھ بھی نہیں، یہ گھر سے بنایا ہے، یہ معاویہ کا سارا کچا چٹا ہے، لیکن وہ چل نہیں پایا. الحمدللہ میں نے اس پر 2 کتابیں لکھی. بہترین راما صاحب. انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، بھی اسی مسئلے کو میں نے جڑ سے اکھاڑا الحمدللہ. اور ایک اہل بیت نبوت کی قطعی افضلیت اور قرآن عظیم اسی مسئلے پر ہے. تو اہل بیت کا موازنہ ہے ہی نہیں، بے شک کوئی کمپیریزن نہیں. کوئی بہترین گفتگو ہو رہا ہے. قبلہ آپ کی جانب بڑھوں گا، بس انتہائی اختصار کے ساتھ، چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے اور میرا دل نہیں چاہتا کہ میں پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جاؤں، لیکن چونکہ سائن آف ہے. مجھے یہ کہ قبلہ نے گفتگو کی ہے، کہیں اختلاف ہے تو آپ ذرا انتہائی محبت کے ساتھ ذرا بیان کیجئے، کیونکہ قبلہ فرما رہے ہیں کہ وہی دین ہم تک پہنچا جو 1400 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. لیکن سوال یہ ہے انتہائی اختصار کے ساتھ، آپ اہل تشیع بخاری مسلم سے اختلاف رکھتے ہیں کچھ احادیث سے، اور اہل سنت جو ہیں وہ اصول الکافی کی کچھ روایات سے احادیث سے اختلاف رکھتے ہیں. پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ اگر وہی دین ہم تک پہنچا پھر اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں کہ حضرت نے بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائیں کہ یہ جو ویسے حوالہ ان کا میں تکملہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں جی. اگر کہیں اختلاف بھی ہے تو آپ محبت کے فتح الباری میں جو ہے یہ جو انہوں نے ارشادات فرمایا نا کہ جو سارے ہسٹری کے کہ کیسے کیسے حدیثیں گھڑی گئیں اور کیا کیا. فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے اس کے بہترین طریقے سے پورا باب رقم کیا. اس میں اگر کوئی حوالہ لینا چاہے تو یہ پیش کر رہا ہوں. جی جی.
بات یہ ہے کہ دو فہم ہیں دین کی. ایک فہم ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وضاحت تبیان لکل شیء اس کے ضمن میں، اور اہل بیت علیہ السلام نے اسے اپنے عمل اور علم دونوں میں رسول اللہ نے بھی اسی طرح فرمایا. اور ایک پرسیپشن ہے مولوی کی. اگر ہم مولوی کی پرسیپشن میں جائیں، اس کے خیالات اور اس کے اظہار، جیسے حضرت نے فرمایا آخر میں وہ گھٹنے ٹیک جاتا ہے یہ جملہ لے کے وما علینا الا البلاغ المبین، وما واللہ عالم بالصواب، گھٹنے ٹیک جاتا ہے نا. تو ہم اللہ کی اس کتاب کو مد نظر رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو جو قرآن نے ہی بیان فرمایا ہے، اور اس صورت میں ہمیں نتیجہ یہ ملے گا کہ دین میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے محافظ قرار دیے ہیں، دین کی حفاظت کی ہے. کس کے ذریعے؟ ایسے آئمہ کے ذریعے کہ جن کا کردار بہترین تھا، عالی ترین ہستیاں تھیں. تو اب حفاظت ہوئی ہے، اور یہ جملہ بے جا نہیں ہے. دین است حسین، دین است حسین. اگر تمہیں تھیوریز کی سمجھ نہ آئے، اگر تمہیں کوئی ادھر ادھر ہونے کا خطرہ ہو، تو دین حسین ہے، ادھر چلے جانا، تمہیں سمجھ آ جائے گی. ہاں اگر ادھر بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، لوگ تمہیں ڈی ٹریک کر دیں، اوپر جا سکتے ہو کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. قبلہ نے فرمایا دروازے پہ آ جائیں، دروازے پہ انا مدینۃ العلم و علی الباب، علی دروازے. تو ان تمام چیزوں کے بعد دین جو لوگوں نے اپنایا ہے اس میں ان کی مرضی ہے. یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض، بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں. اس تناظر سے تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کا دین ثابت اور قائم ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ آدم سے لے کر آج تک وہی سسٹم ہے، وہی توحید کے معیار آتے ہیں، وہی نبوت کے معیار آتے ہیں، وہی رسالت کے معیار آتے ہیں، وہی ولایت اور امامت کے معیار آتے ہیں، وہی قیامت کی تھیریز ہیں، وہی ساری شریعت، صرف وقت کے تقاضوں کے ساتھ تھوڑی ڈیفرینسیشن کے ساتھ ہے. وگرنہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس میں تغیر و تبدل آئے. ہاں احکام میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ شریعت ہے، قوانین ہے. باقی مین جو تھیوریز ہیں اس میں ایسا نہیں کہ توحید اس دین میں ایسے تھی تو اب چینج ہو گئی ہے، یا رسالت کا عقیدہ پہلے کو نہیں. اللہ باقاعدہ کہتا ہے، رسول سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں جیسے پہلے انبیاء کے ساتھ تعامل تھا، کام تھا، رویہ تھا، آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی ہے. اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، لہذا دین ثابت ہے، موجود ہے. ہم اگر دھوکہ کھا جائیں تو ہمیں کہا گیا خبردار ادھر ادھر سے دین مت لینا. دین کس سے لینا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 4 دفعہ رسول اللہ نے اپنی حیات مبارک میں فرمایا، طائف سے واپسی پہ، حجت الوداع میں، غدیر خم پر، اور حجرے میں آخری وصیت کے طور پر. 25 سندیں کم از کم اس حدیث کی موجود ہیں، کم از کم. حافظ ابن حجر مکی اسمی نے لکھا ہے سوائے کے محرقہ میں. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤ، انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ جدا نہیں ہوں گے، یہ اکٹھے رہیں گے، چاہے کبھی علی کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی فاطمہ زہرا، کبھی علی بن الحسین، کبھی محمد ابن علی، کبھی جعفر ابن محمد، کبھی موسیٰ ابن جعفر، کبھی علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، اور حجت القائم المہدی کی صورت میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. المہدی منی ومن عترتی ومن اہل بیت، ابن ماجہ کی روایت ہے. لہذا کہا یہ باقی رہیں گے. اور ما ان تمسکتم بہما، اگر ان سے تم تمسک رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، تمہارا دین خطرے میں نہیں رہے گا، تم پہنچ جاؤ گے. اور پہنچنے کی ضمانت کیا ہے؟ میں بشارت دے رہا ہوں، کیونکہ بشیر بھی ہوں، نذیر ہوں، مبشرین و منذرین انبیاء کے لیے ہے. اور صدیقہ طاہرہ جو ہیں وہ شرط لگا رہی ہیں کس کی؟ کہ محبت اور مودت اہل بیت کی. تو حسین چراغ بجھا کے ضمانت دے رہے ہیں. واہ 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 واہ. حسین چراغ بجھا کے کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان. بشارت اور ضمانت میں فرق کیا ہے؟ یوں روشنی ہوئی کہ دکھائی دیا خدا، یوں روشنی ہوئی کہ دکھائی دیا خدا، اس رات جب چراغ بجھائے حسین نے. لوگوں نے دیکھا جمال الہی کو، کمال الہی کو،
लुत्फ इलाही को, तौहीद को देखा, और देखा कि तवक्कुल क्या होती है, देखा कि हौसला क्या होता है, देखा कि तकवा क्या होता है। मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, ये अल्लाह का वादा है, रिज़्क दे रहा है, अल्लाह कह रहा है रिज़्क दूंगा। और यहाँ एक जुमला अर्ज कर दूं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक बड़े राज की बात है। मैं बड़ा ढूंढता था कि इंसान की उम्र का, साइंस भी इसके पीछे है कि इंसान की उम्र कितनी है, कैसे पाया जा सके। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सहीफा कामिला में पहली दुआ है, अल्लाह की एक सिफत है मुबदी, इब्दा करने वाला। अल्लाह सबसे पहले रिज़्क मुअय्यन करता है, फिर उम्र मुअय्यन करता है। जितना रिज़्क उतनी उम्र, उतनी हयात। अब जिसको पता चल जाए रिज़्क कितना है, उसको पता चल जाएगा फलां की उम्र कितनी है। ये राज इलाही है, क्योंकि रिज़्क मुअय्यन, उम्र मुअय्यन, यानी पता चला उम्र के बैक पे क्या है, रिज़्क है। और शुहदा के लिए अल्लाह कह रहा है कि तुम, कमाल है, युर्ज़क़ून वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि बल अहया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह, कहो भी नहीं और बल गुमान भी ला तशउरून, इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून, वो रिज़्क पा रहे हैं हमेशा, तुम्हें खबर नहीं है। इसका मतलब है उनकी उम्र, उन्होंने अपनी उम्र को खत्म किया और इतनी बढ़ा दी को रिज़्क उनका लामहदूद हो गया। इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून, इंदा दुनिया नहीं, फिर दुनिया नहीं, दुनिया में नहीं। पता ये चला कि कमाल इलाही इसमें है, इसीलिए अल्लाह ने रिज़्क का यहाँ तज़किरा किया। जब मैंने ये दुआ पढ़ी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की, तो मैंने कहा देखो कुरान में कहाँ है। तो मैंने जब कुरान देखा तो वाज़ेह है कि इसी बात को इमाम ने दुआ की सूरत में इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने इसे शहीद की अजमत के बारे में फरमाया कि वो जिंदा है। पता चला, देखिए हयात और रिज़्क इकट्ठा है। इमाम ने भी फरमाया कि हयात का तस्वुर अगर देखना तो रिज़्क को देख लो। यानी क़िबला अगर उम्मत सकलैन पर जमा हो जाए, इख्तिलाफात तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सकलैन पर जमा नहीं होती। मैंने अपनी खिदमत में सवाल रखा ना कि देखिए इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो अहले सुन्नत तबका है वो अहले तशय्युअ के उसूल काफ़ी से बहुत सारी रिवायात से इख्तिलाफ कर सकता है इख्तिलाफ। असूल काफ़ी क्या, बुखारी शरीफ में अहले सुन्नत सारे इकट्ठे एक तरह से नहीं मानते, नहीं है। सारे अशारे जो हैं बुखारी के, उनकी अपनी अपनी परसेप्शन है। और कोई हदीस को कहते हैं कि मतलब कुछ ऐसे भी तबके मौजूद हैं, मुल्तान में हैं लोग के जो कहते हैं कि बिल्कुल ही सही बुखारी को मानो ही नहीं। एक तबका मौजूद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुनासिब नहीं। इसी तरह असूल काफ़ी में भी कुछ सारी रवायात दुरुस्त थोड़ी हैं। तशय्युअ में ये नज़रिया, ये लिख लें कि तशय्युअ में कुरान के अलावा कोई किताब पूरी की पूरी सही नहीं। हत्ता नहजुल बलागा के बारे में भी तशय्युअ उलमा का बाज़ के असानीद में मुश्किल, बात बिल्कुल सही, बेहतरीन है। बाज़ में समझ रहे हैं, बाज़ जुमले मौजूद हैं। हाँ, सहीफ़ा कामिला और नहजुल बलागा के बारे में एक मुसल्लम है, लेकिन उसमें भी इख्तिलाफ मौजूद है। उसूल काफ़ी में भी नहीं, उसूल काफ़ी तो छोड़ ही देना आप, वो तो है ही, सहाय काफ़ी नहीं है, असूल काफ़ी है। तो किसी ने नहीं कहा कि ये पूरी की पूरी किताब सही है। ये जो कौल नकल किया जाता है कि हाज़ा काफ़ी उन लशियत ना, ये बातिल है, ये किसी इमाम से साबित नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ना कोई मसलन ये ख्वाबों ख्यालों का दीन नहीं होता कि किसी को ख्याल आया, किसी को ख्वाब आई और किसी ने कहा ये नहीं, ये जुमला मौजूद ही नहीं है। पीछे अल्लामा खोई रहमतुल्लाह अलैह अपनी मौजमुल हदीस व रिजाल में से शुरू में कंडेम करते हैं। मैंने हवाला भी दे दिया, अगर किसी शिया को भी तकलीफ हो। बाज़ औक़ात तो होता है कि बंदा कहता है जी मौलवी साहब ने हमारी दीरेना गुफ्तगू को और जुमले को जो है उड़ा दिया है, तो मैंने हवाला दे दिया है उस किताब का। वो कहते हैं ये तो साबित ही नहीं, और शेख कुलैनी ने ये कहाँ है, किससे कहा है, उनको किसी ने कहा, ये सारी बातें बनाई हुई हैं। हाँ, कुरान से मिलाया जाएगा, चाहे बुखारी में रवायत हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे असूल काफ़ी में हो, चाहे किसी किताब में हो, नहजुल बलागा में, सबसे पहले उसके मिलाया जाएगा कुरान से। क़िबला इमाम जाफ़र सादिक फरमा रहे हैं, हमसे मंसूब कोई कौल भी कुरान से टकरा जाए दीवार पे दे मार, दीवार पक्की बात है। आप यही तो बात है, हमने असूल खो दिए हैं। हमने असूल क्या बना लिए हैं, फलां साहिब ने कह दिया,
فلاں ٹھیک ہے کہہ دیا اچھی بات ہے، ان کو مبارک ہو، ان کا نظریہ ہے. اور یہ بات بھی عرض کر دوں، جیسے حضرت نے بھی شروع میں فرمایا کہ ہم اسکولس کالجز یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، مجھے بھی اتفاق ہوتا ہے تدریس کرنے کا پڑھانے کا، تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ سارے نظریات تم پڑھتے ہو، سائنسدانوں کے نظریات پڑھتے ہو، ڈاروان کا پڑھتے ہو، لامارک کا پڑھتے ہو، مثلا رینے ڈیکارٹ کا پڑھتے ہو، کانٹ کا پڑھتے ہو، سارے نظریات پڑھتے ہو. آپ سارے اپنا تھوڑی لیتے ہو، وہاں تو تم گالیاں نہیں دیتے، وہاں تو تم باتیں نہیں کرتے، وہاں لکھتے بھی ہو، بلکہ امتحان میں بھی لکھتے ہو کہ فلاں کا نظریہ لکھو، اور یہاں ایف آئی آر کروا دیتے ہو. بہترین بہترین. قبلہ بس آخری لمحات ہیں، مجھے بتائیے پھر میں آپ کی جانب بڑھوں گا. بس آخری جملے آپ سے مجھ کو چاہیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں خوشبو عوام تک پہنچے، عوام الناس تک. امت کو اکٹھا ہونا ہے ایک پیج پر ہم کو، یعنی اگر میں نے یہ عرض کی نا کہ اگر ہم ثقلین پر عمل کر لیں اور ثقلین پر جمع ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں، تو کس طرح سے اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیتے ہوئے آپ آخر پہ اتحاد کے کچھ جملے بول دیجئے، تمام مسالک حسینی ہو جائیں، کیونکہ 61 ہجری کے بعد سنی شیعہ وہابی ختم ہو گئے، صرف حسینی اور یزیدی بچ گئے. ہاں دیکھیں حسینی ہونا آسان نہیں ہے، اس کے لیے تیر کھانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بدن کے اعضاء الگ کروانے پڑتے ہیں. سید الشہداء نے 8 ذی الحجہ کو کعبے کے پاس خطبہ دیا تھا، جب احرام بدلا تھا نا، اسی دن کہا تھا کہ اے میرے ساتھیوں، پہلے خطبہ دیا، کہا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، پورا بیان فرمایا، تمہارے جوڑ الگ کیے جائیں گے، لہذا حسینی الگ کر دیا جائے گا. اور یہ کہا کس لیے، کہا دین خدا کی نصرت کے لیے. میری نصرت رسول اللہ کی نصرت ہے، رسول اللہ کی نصرت دین الہی کی نصرت ہے. تو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ کلیہ ہے، یہ ریاضی کی طرح آیت ہے، ریاضی کی طرح. 2 جو جمع 2 از اکول ٹو 4. کہا ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین پر عمل کرو گے، خالص ہو کے، مخلص ہو کے، کافۃ للناس، پورے داخل ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، جیسے بدر میں کی ہے، جیسے حنین میں کی ہے، جیسے دوسری جنگوں میں کی ہے، جیسے دوسرے مارکوں میں کی ہے، صلح حدیبیہ میں کی، ساری جگہوں پہ کی ہے. اور اگر تم مدد آئے گی تو پھر کیا، یثبت اقدامکم، تمہارے قدم ثابت قدم ہو جائیں گے. اب ایک حقیقت کو جان کے ہمیں لوگوں نے ڈی ٹریک کر دیا ہے، گچھم گچھا کر دیا ہے، نظریات کو ہی سیدھا نہیں رکھا تاکہ وہ پہنچ ہی نہ سکیں اس مقام پہ. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیں الجھا دیا ہے. بھائی چھوڑو، جیسے حضرت نے فرمایا اہل بیت کے ساتھ کوئی کسی کا مفاضلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. جب ہے ہی عالی، جب ان پہ درود ہے، جب مثلا کہ تمام حقائق واضح ہیں، تو چھوڑو سب کچھ، ان کو مانو، ان کی مانو، تو اس کے بعد پھر جنت حاصل کرو. باقی احترام جس کا جتنا بنتا ہے مست کرو، کیونکہ ظالم کہلاؤ گے تم. کیونکہ اگر نہ کرو گے تو اللہ پوچھے گا کہ وہ اس سے احترام کا، مثلا والد ہے میرے، تو میں اگر ان کا والد کا احترام نہ دوں، والدہ ہے، حضرت نے فرمایا والدہ کا زیادہ حق ہے. اب میں کہوں نہیں میں والد کا زیادہ کروں گا، نہیں، والد کا اپنا حق ہے، والدہ کا اپنا ہے. وہ وجہ کیا، رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. اب میں اس پہ اڑ جاؤں، نہیں ان کو میں تقابل کروں، میرا باپ افضل ہے یا ظاہر ہے والدہ کا کرتے ہوئے والد کو ڈیگریڈ تو نہیں کرنا، ڈیگریڈ تو نہیں کرنا. تو اس طریقے سے اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے. اور ایک بات آخری، یہ جو آیت ہے نا قرآن کریم میں، یہ تھوڑی سی پڑھی جاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، نہ اوپر سے پڑھی جاتی ہے نہ نیچے سے پڑھی جاتی ہے. یہ آیت تقریباً 4 لائنوں کی ہے. کیا ہے کہ وہ رحمت کے گرد جمع ہو جاؤ. وہ رحمت کون ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ رحمت اللہ کی، رسول کی ذات ہے. اور اب اللہ نے اصل میں ایک شخصیت میں تمام علوم جمع کر دیے تھے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا دروازہ جو قرار دیا اہل بیت علیہ السلام، اور اس طرف سے آنا. لہذا تمہیں 2 3 4 5 جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مثلا اس وقت ہم کیا شکار ہیں، آخری جملہ یہ، تعلیم لینی ہے اگر تو ہم گورے کی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، تہذیب لینی ہے، قرآن لینا ہے تو بعد ظہر مولوی صاحب آ رہے ہیں. یہ مولوی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ صبح کچھ اور پڑھا رہا ہے. یہ جو تعارض اور تناقض ہے وہ ہمیں کبھی اکٹھا نہیں ہونے دیتا. لہذا ایک سورس سے سب کچھ لینا ہے. واہ 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 واہ، ذریعہ ایک ہو تو اختلاف ختم ہو جائے گا. واہ 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 واہ.
दो डॉक्टरों की दवा आपको जो है वो रास नहीं आती, हाँ हाँ हाँ, वो लड़ जाएगी आपस में, एलर्जी कर देगी। तो दो थ्योरी जिंदगी की कैसे आप लें। फैशन आपको सिखाया जाता है, शादियों का हाल अपना देख लें, टीवी का हाल देख लें, मीडिया का हाल देख यानी लें। एक वक्त में दो से कुछ नहीं ले सकते, ना। लेकिन किबला यहाँ एक जुमला कहो। वहदत ही वहदत है, अल्लाह वाहिद, दीन वाहिद, सिस्टम वाहिद, तमाम अंबिया वही लेके आए, रसूल अल्लाह वाहिद, उनकी आल कुल्लुना मोहम्मद वाहिद, हाँ ऐसा ही है। हाँ, क़यामत एक, तमाम निज़ाम वहदत पे है, कसरत तो है ही नहीं। और रियाजी में भी यही है, अदद सिर्फ एक है, हाँ दो जो है एक का दो है, हाँ, शक्ल है उसकी, हाँ। 9 तक फिर भी चलता है, उसके बाद वो भी शक्ल भी खत्म हो जाती खत्म है, हो जाती है। बाकी सिफर है। हाँ, सिफर 1000 लिखने के सफ़े पे हम सब सिफर हैं, ओह एक ज़ात वो है, बेहतरीन बेहतरीन, और फिर हम हसीयत पा जाते किबला बेहतरीन गुफ्तगू, अल्लाह सलामत रखे आपको। रामा साहब आपकी जानी बढ़ूंगा, बस आखिर पे बता दीजिए वहदत के हवाले से कोई पैगाम, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, एक पेज पर सब जमा हो जाए, इकट्ठे हो जाए, जरा बिस्मिल्लाह कीजिए, इख्तिसार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि दाइन दवा, हर बीमारी के लिए दवा मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान तो ये कैसे हो सकता है इबादत के लिए दवा मौजूद ना हो। अल्लाह। हकीम मुतलक ने भी बताया हाँ और उस हिकमत को आगे पहुंचाने वाले ने भी बताया। हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में ये बातें हुई उम्मत की तकसीम के हवाले से। तो असहाब रसूल ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह फिर उम्मत कहाँ जाए। अब आदत ये बनती थी, किबला तवज्जो चाहूँगा, आदत ये बनती थी कि हर में काबा का नाम लिया जाता, वहाँ सब इकट्ठे होते, लेकिन रिसालत ने वहाँ नाम नहीं लिया। मीना मुज़ल्फ़ा अरफात की आबादियाँ वहाँ जमा आते हैं, एक वज़ाक़ता और एक टाइटल, वहाँ भी नहीं। कायनात के किसी मंजरनामे को वहदत उम्मत का प्लेटफार्म करार रसूल नहीं दे रहे। हाँ आपने ठंडी सांस भरकर आसमान के सीने के अंदर नज़र की ना, तो असहाब से कहा देखते हो कि आसमान के जो सितारे हैं ये सिर्फ सितारे नहीं हैं, रोशनी के मनाबे नहीं हैं, बल्कि ये मैकेनिज़्म है आसमान का। वाह 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 वाह, इज़ा ज़हबत नुजूम ज़हबा समा, जब ये टूट जाएंगे क़यामत आज अपना आसमान की कायनात बर्बाद हो जाएगी। फरमाया जिस तरह आसमान के मैकेनिज़्म को, निज़ाम को बरकरार रखने के लिए सितारों का अपने मदारस के अंदर रहना ये फ़ायदे का बायस है और वहदत हुजम है और बकाए कायनात का एक मेयार है। तो सो फरमाया अहल बैती अमानुन li अहलिल अर्ज़ मिनल इख्तिलाफ, किसी जगह पर भी उम्मत को वहदत न मिले तो जिस तरह आसमान के लिए अमान हैं सितारे, ज़मीन वालों के लिए, तमाम रूबे ज़मीन के इंसानों के लिए मेरी अहले बैत अमान हैं। बिलखुसूस इस उन्वान पर कि कहीं किसी की इबादत और इख्तलाफ ना ख़त्म हो रहा हो तो मेरे अहले बैत के दरवाजे पर आ जाओ, एक हो जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान। ये नबूवत की निशानदेही है, इसमें शिया सुन्नी का कोई चक्कर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि यार इसमें जो हमने जोड़ तोड़ अपने हुजरों में बैठ कर की है जिसका कोई वजूद नहीं है। कोई कौम उस वक्त तक कौम नहीं बन सकती जब तक कि वो किसी नज़म के ज़ेर असर ना हो। वाह 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 वाह। तो कौम अगर बनानी है, उम्मत बनानी है तो इलाही निज़ाम का जो दस्तूरी तसलसल है वो वहदत का बायस है और ये उसल के रोशन हक़ाइक़ हैं जो हमें उसकी अज़मत की तरफ ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हमारे दिल जुड़ जाए इस हवाले से, जब देखिए ना जी काबतुल्लाह के अंदर सर जुड़ते हैं, कंधे जुड़ते हैं, दिल नहीं जुड़ते, यहाँ आकर फिर वही कुछ हो जाता ना। तो सो अहले बैत के अंदर जो एक स्पिरिचुअल मैग्नेट पावर है, एक नूरी कुव्वत है, बेहतरीन जुमला है ये, वो दिल जोड़ देती है। मैग्नेट पावर। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ, वो दिल जोड़ देती है। वो इस बात पर आ जाए सारी उम्मत, ये प्लेटफार्म, ये मेरा ख्याल नहीं है, रसूलुल्लाह का इरशाद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्याल में इस एतमाद पर उम्मत जुड़ जाए सकलैन पे जमा होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब जी हैं, बस आखिर पे क्योंकि साइनिंग ऑफ है, मैं जुमला कहूँगा आप लोगों की इजाज़त से, अल्लाह तबारक तआला को सलामत रखे। नाज़रीन किराम, उलमा किराम मौजूद थे, बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई है, ज़ाहिर है कि अपने अपने तहक़ीक़ात हैं और हवालाजात के साथ गुफ्तगू फरमाई है, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम दिया। मैं आखिर पे बस ये कहूँगा कि अगर हम सबको एक ही होना है तो हुसैन होना पड़ेगा और अहलुल बैत के दरवाज़े पे आना पड़ेगा। और ये भी कहूँगा कि एक वक्त में दो खलीफा नहीं हो सकते, मसला हो जाएगा मुल्क में, और एक वक्त में दो बादशाह भी नहीं हो सकते, ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे, लेकिन एक वक्त में दो मौला हो सकते हैं,
چونکہ نبی فرما رہے ہیں مولا ہے، من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، تو ایک وقت میں 2 مولا ہیں، یعنی نبی بھی مولا ہے اور علی بھی مولا ہے، تو ان کا دامن تھامنا ہوگا، جبھی وحدت کا پیغام ہم وحدت پہ جمع ہو سکیں گے، اس پیج پہ اکٹھے ہو سکیں گے اور آگے اپنے نسلوں تک عشق اہل البیت پہنچا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہترین آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس محظوظ ہو سکیں۔ اس پورے پروگرام کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور توبہ طلبگار ہوں، اور آپ تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے معافی کا خاص کار ہوں۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔